بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے حوالے سے دو ایسے مسئلے جو لوگوں کے ساتھ اکثر پیش آتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر 4 رکعت والی نماز میں پہلے قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیتا ہے تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس آدمی کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ظہر کی 4 رکعت جو فرض نماز ہے یا عصر کی 4 رکعت جو فرض نماز ہے یا عشاء کی جو 4 رکعت فرض نماز ہے، اگر ایک آدمی انفراداً بغیر جماعت کے پڑھ رہا ہو اور وہ بھول سے تیسری اور چوتھی رکعت میں یا صرف ان دونوں میں سے کسی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا لیتا ہے تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اس آدمی کی نماز ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دونوں مسئلے ایک جیسے ہیں، وہاں تشہد پر اضافہ ہے درود شریف کا، یہاں سورہ فاتحہ پر سورت کا اضافہ ہے، تو پہلی صورت میں سجدہ سہو ہے اور دوسری میں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائیو، جو دوسری صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات مشروع تو ہے لیکن بغیر تقدیر کے ہے، اس کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے۔ پھر جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اس پر اختصار جو ہے وہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے کہ ایک آدمی صرف یہی پڑھے گا اور اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ فتاوی شامیہ میں امام ابن عابدین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وفی اظہر الروایات لا یجب، کہ بھئی ظاہر روایات تو یہ ہے کہ اس دوسری صورت میں جہاں پر فرض کی 4 رکعت والی نماز میں آدمی انفراداً پڑھ رہا ہو اور وہ تیسری اور چوتھی دونوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ لیتا ہے تو آپ فرماتے لا یجب، اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لأن القراءة فيهما مشروعة من غیر تقدیر، اس لیے کہ اس تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت مشروع تو ہے لیکن اس کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے کہ کتنی آپ قراءت کرو گے۔ اور پھر آگے فرمائے والاختصار علی الفاتحة مسنون لا واجب، سورہ فاتحہ پر اختصار جو ہے وہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ فتاوی شامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186 اور طبع رشیدیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔